ایک اصفہان کے آیت اللہ جن کا نام تھوڑا عجیب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی. ٹھیک ہے، آپ نے شاید ہی کسی آیت اللہ کا نام آیت اللہ جہانگیر خان سنا، مطلب نام میں کوئی ویسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر آیت اللہ سید علی، آیت اللہ محمد، آیت اللہ اس طرح آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، ٹھیک ہے، سید احمد مقدس اربیلی، یہ وہ نام ہے جو آشنا نام ہے. جہانگیر، آیت اللہ جہانگیر خان، اس کی وجہ اصفہان میں اس کے قریب کے آؤٹسکرٹس کے دیہات میں رہتے تھے. تو 40 سال تک، باہر سے معذرت مجھے لفظ ممبر پہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بچوں تک بات پہنچ سکے، گٹار بجایا کرتے تھے. اور جس کو اس وقت تک تو آیت اللہ نہیں تھے ویسے، تو جب وہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جس انسٹرومنٹ کو جو بجاتے تھے اس کا جو تار ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، تو ریپیئرنگ کے لیے، اب وہ گاؤں میں رہتے تھے تو اصفہان میں ہی کوئی بڑی شاپ ہوگی کہ جہاں پہ جا کے ریپیئر کروا سکیں، تو وہ پہنچے وہاں پر. جب وہاں اپنا گٹار لے کے وہ پہنچے تو ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، کہیں ان سے پوچھا، کوئی جی پی ایس وغیرہ سسٹم تو تھا نہیں، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کون سی ایسی شاپ ہے کہ جہاں جا کے کام ہو سکے. تو بزرگ تھے، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے کچھ لوگوں سے، تعجب ہوتا ہے انسان. نیکیاں ہوتی ہیں کچھ، انسان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں کچھ. تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ دکان بتا دی، فلاں محلے میں جائیے، اس طرف سے نہ جائیے تو آپ کو یہ گٹار کو ٹھیک کر دے گا، تار جوڑ دے گا، لیکن جس طریقے سے یہ اس کا جو تار ہے اس کی مرمت ہوتی ہے، کبھی انسان کو اپنے نفس کی بھی مرمت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دل انسان کے اندر وہ اتنا شکستہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جملہ ایسا تاثیر پذیر، اب میں نے تو فقط ایک جملہ آپ کی اس پہ کہہ دیا، لیکن جب انہوں نے کہا تو کس کانٹیکس میں کہا، کس لہجے میں، کس انداز سے، کس خلوص پاکیزگی کے ساتھ کہا کہ ان پر بہت اثر ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ نفس کی مرمت کروانی ہو تو وہاں اس کے لیے بھی تو پتہ بتائیے، وہ کہاں جانا ہے؟ کہ یہاں سیدھا چلے جاؤ، یہاں مدرسہ ملا ہادی ہے، یہاں پر تمہارے نفس کی اخلاق کی مرمت ہو جائے گی. وہ گٹار کو پھینکا ایک طرف اور چلے اس مدرسے کی طرف. اللہ، زندگی بدل جائے تو ایسے بدل جائے. وہاں پہ پہنچے اور خط لکھا، دور سے آئے تھے نا کافی، تو خط لکھا کہ اپنے ماں باپ کو کہ میں فی الحال اصفہان ہی میں مقیم ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا. اور وہاں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. یقین فرمائے گا، آپ کو تعجب ہوگا، بیم معصوم خم کے حرم میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ قبر مجتہدین میں سے ہے وہ کس کی ہے؟ آیت اللہ بروجردی کی. کافی زیادہ پرومیننٹ ہے، مسجد اعظم کے بالکل ساتھ میں. آیت اللہ بروجردی کے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی، یعنی آیت اللہ بروجردی ان کے شاگرد ہیں، آیت اللہ یزدی ان کے شاگرد ہیں. بہت بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں شیعہ ہسٹری کے. منقلب ہو گئے اور وہاں جا کر ایک طویل عرصہ گزارا. پھر یہ بات اگر بہت ہمارے قابل اعتماد ایک فارسی زبان کی خطیب ان سے میں نے نہ سنی ہوتی تو میں نہ پڑھتا یہاں پر. یہاں تک اس منزل پہ پہنچے کیونکہ ابھی دسمبر مہینہ ہے اور کرسمس کا مہینہ، سن لیجیے گا یہ بات بھی ریلیٹ بھی ہے اس کے ساتھ. تو اصفہان میں ایک آبادی تھی کہ جو کرسچنس کی تھی، اور کرسچنس میں وہاں پر جو ان کے پریسٹ ہے وہ بھی ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کرسچن پریسٹ کے ساتھ ایک بحث ہو رہی تھی. تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. سورہ آل عمران، یہ آیہ مباہلہ سے پہلے کی آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح سے، اس لیے کہ آدم کے تو نہ ماں نہ باپ، تو اگر عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہوئے تو آدم بغیر ماں باپ کے ہیں، تو پھر آدم زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں ابن اللہ کہا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آدم بھی عبد اللہ ہیں، عیسیٰ بھی عبد اللہ ہیں. تو مقال له کن فیکون، اللہ خلق کے ساتھ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. کرسچن کے سامنے مثال اس لیے پاسبل ہے کہ ایڈم اینڈ ایو کو وہ مانتے ہیں، کیونکہ کامن گراؤنڈ پر آپ کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. حضرت آدم حضرت حوا کو تو وہ مانتے ہیں کہ ان کی خلقت ہوئی اور ان کے واقعے کو مانتے ہیں، اگرچہ کچھ ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم مانتے، لیکن حضرت آدم کی خلقت کو مانتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. تو جب آدم علیہ السلام کی خلقت کو مانتے ہیں تو ان کے سامنے مثال دی گئی. وہ جشن عید مباہلہ کا موضوع بھی ہو، کبھی ہو سکتا ہے کہ 25 دسمبر کی کسی اسپیچ میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں. تو انہوں نے دلیلیں دی. تو جیسے رسول اللہ کے سامنے وہ عیسائی نہیں مان رہے تھے، تو یہ آیت اللہ جہانگیر خان قشقائی بحث کر رہے ہیں، تو وہ مان نہیں رہے پریسٹ اصفہان کے جو ہے. تو اب جو بات عرض کرنے لگا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ہماری ڈیبیٹ میں تو تم نہیں مان رہے،
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہاں آ کر ابھی کہہ دیں کہ اب کس کے ساتھ ہے، تو بات پہنچی ہے، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آخر گفتگو ختم ہونے والی ہے آہستہ آہستہ. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کر یہ کہہ دیں تو مان لو گے؟ سن لیجیے گا بھی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ کہہ رہا ہے ایسے مناظرے میں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں یہاں آنے والے، اور اللہ جانے انہوں نے کیا دعا پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف خود دیکھا بلکہ انہوں نے بھی دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ تشریف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کرسچن پیس سے آ کر جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت علی اور آل علی کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب کی سب گمراہ ہیں. یہ راہ ہے اس پر